بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک الی آخر الآیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ کبھی کوئی آپ کے سامنے بیٹھ جائے بدتمیزی کرنے لگے، جیسا کہ پچھلی صدی میں کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول، اس میں اسی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ کے اپنے ذہن تو صاف ہونا چاہیے اپنے نبی کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے لا یحل لک النساء من بعد، یعنی باقاعدہ فل اسٹاپ، آج کے بعد اب آگے کوئی بھی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اس فیگر پر جا کر اللہ تعالیٰ نے خود فل اسٹاپ لگایا۔ اگلی آیت بتا رہی ہے اس کے علاوہ ایک شادی براہ راست آسمان سے کر کے بھیج دی، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے ایڈاپٹڈ تھے، متبنہ اور نیپالک تھے، ان کی جو بیوی تھی انہوں نے طلاق دی، یعنی آپ کے حساب سے بہو جیسی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے ہی ایک خبر بھیج دی عدت کے بعد، زوجنا کہا کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے زینب سے۔ حضرت زینب کہا کرتی تھی تم سب کے نکاح زمین پہ ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمان پہ ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دخل ہے، انوالومنٹ ہے حضور کے نکاحوں میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ آیت بھی ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ انبیاء کتنی بیویاں رکھیں گے یہ خود اللہ تعالیٰ طے فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 100 بیوی، حضرت سلیمان علیہ السلام 200 یا 300 بیوی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ وہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم سے کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی جنسی خواہش مٹانے کے لیے معاذ اللہ، عیش و عشرت کے لیے معاذ اللہ، عیاشی کے لیے معاذ اللہ ایسا کیا گیا، اس سوال کو ذہن میں رکھیے۔ ابھی ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، آپ کی گواہی پر کاؤنٹر کریں، آپ کے ایویڈنس اور فیکٹ سے ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو آئیڈیل نمونہ بنا کر کے اتارتے، اس کے ایک ایک عمل کا چارٹ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہی ہمارے لیے کیا بنتا ہے؟ ضابطۂ اخلاق بنتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹر بنتا ہے۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ ان کی امت کے افراد کرتے، بہت دیر سے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نگاروں نے سیرت نگاری 300 سال بعد کی۔ یہ جو بائبل ہے 300 سال بعد لکھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ٹیلی کاسٹ لائیو ہے، اور جنہوں نے کیا ہے ان کی زندگی کا پورا ڈاٹا محفوظ ہے۔ میں بہت مختصر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور آپ کا ایک ایک عمل تو بہت مضبوطی کے ساتھ لکھا جانا اور محفوظ کیا جانا تھا، اس لیے کہ اس کو قیامت تک چلنا تھا، ایک آدھ صدی کا میٹر نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام بنایا۔ دیکھیے مکہ مکرمہ میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں جو آیتیں اتری ہیں وہ صرف عقیدے کی، توحید ہے اور بت پرستی کی شناعت ہے، لیکن احکامات جتنے بھی ہیں، شریعت جو کل کی کل ہے وہ مدینے میں اتری۔ یہ فیکٹر دھیان میں رکھیے گا نوجوان نسل خاص طور سے، کہ جو مسائل جو ہیں وہ سارے مدینے میں اترے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کر کے دکھائے ہیں، جو اعمال آپ کے قانون بنے ہیں وہ مدینے کے ہیں۔ اسی لیے مکے تک بیوی گئے ہیں صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔
مدینہ منورہ جب تشریف لائے ہیں تو حضور کی زندگی کے دو پارٹ ہیں، ایک تو فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عشاء تک رہتا ہے، یہ لائیو ہے، یہ باہر ہے بالکل، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ لائیو ہے، صحابہ کے سامنے ہے، صحابہ حضور کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ پلس ہے نا، یعنی حضور کے اتنے دورانی ہیں، صبح سے لے کر کے عشاء تک کے ڈیوریشن میں آپ کے اعمال کو، آپ کی زندگی کو رپورٹ کرنے والوں کی تعداد کتنی، کتنے رپورٹرز کی ضرورت ہے؟ 1 لاکھ سم تھنگ، ورنہ سینکڑوں کے حساب سے تو ہر وقت ہی آس پاس رہتے، 72-75 تو ہر ٹائم صفہ پہ بیٹھے رہتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنے لوگوں کی ضرورت، اور زندگی کا دوسرا پارٹ اور دوسرا جو بھاگ ہے جو خلوت کہلاتا ہے، جو عشاء کے بعد سے شروع ہو کر اور فجر تک رہتا ہے، یہ بھی تو زندگی ہے۔ بیویوں سے کس طرح ملا جاتا ہے، بیویوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، رات کو اگر عبادت کرنا ہو تو کیا بیویوں سے اجازت لینا پڑتی ہے، یہ سارے مسائل کہاں سے آئیں گے؟ ان کو رپورٹ کون کرے گا؟ اس دورانیوں کو کون رپورٹ کرے گا؟ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک حضور کے اعمال کو رپورٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں افراد چاہیے ہیں، اور پھر رات کا جو ڈیوریشن ہے اس کے لیے بھی تو 1,000 تو ہونا چاہیے تھا نا، قاعدہ بنتا۔ تو اس لیے یہ تعداد بڑھی ہے، مدینہ منورہ میں بڑھی ہے، اور جب احکامات کے اترنے میں تیزی آئی ہے تب بڑھی ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں بتا دے رہا ہوں کہ حضور کی کل 63 سال کی زندگی ہے، جس میں سے 40 سال ماورائے نبوت ہے اور 23 سال نبوت کی ہے۔ اس 23 سال میں 54 سال کی عمر تک حضور کے نکاح میں صرف 2 بیویاں، 63 سال کی عمر ہے اور 54 سال کی عمر تک حضور کے پاس صرف 2 بیویاں، ان میں سے بھی ایک آؤٹ ڈیٹڈ ہیں جن کی عمر 53 سال ہے، یعنی جو مصاحبت کے قابل نہیں۔ میں الفاظ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھیے گا اس کو، یعنی یہاں تک حضور کے پاس صرف ایک بیوی، اس کے بعد بیویوں کی تعداد بڑھی ہے، جیسے احکامات میں تیزی آئی ہے بیویوں کی تعداد بڑھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نبی ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کا رواں رواں ان کی محبت سے دیوانہ ہے، اس لیے آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، کہیے آپ، اس کے بعد میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ بتائیے، اگر کوئی شخص عیش و مستی کرے گا تو عمر کے کس پڑاؤ پہ کرے گا؟ 20+1 20 سے 30 سال، یہی عمر ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہے، اور یہ وہ نوجوان ہے، خدا کی قسم، جس کے اخلاق کا عالم یہ ہے، جس کی صداقت اور دیانت کا عالم یہ ہے کہ پورا مکہ اس کو صادق اور امین کہتا ہے۔ کوئی محمد نہیں کہتا پورے مکے میں، سب صادق اور امین کہتے ہیں۔ یہ سچا نوجوان ہے، یہ امانت دار نوجوان۔ اس کے علاوہ خوبصورتی کا عالم یہ ہے، جسم سے پھوٹنے والی نبوت سے پہلے کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ جس راہ سے گزر جاتا ہے لڑکیاں اس راہ پر خوشبو پانے کے لیے جاتی، چلمن اٹھا کر کے دیر تک اس کے پیچھے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سیرت کا حصہ ہے۔ ایسا نوجوان 25 سال کی عمر میں جب پہنچے گا تو حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بول کی قسم کھاتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چہرے کی قسم کھاتے ہوں، اللہ تعالیٰ جس کی جان کی قسم کھاتے ہوں، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا 25 سال کا نوجوان جس کے حسن پر سورج اور چاند بھی قربان ہوں، اس کے سامنے پرپوز کرتی ہے ایک 40 سال کی عورت، سامنے بٹھا کر کے کہتی ہے انی خطبتک لصدق حسنک وحسن خلقک، کہ محمد میں نے تم کو پیغام دیا ہے اس لیے کہ میں تمہاری سچائی پر مری ہوں، یعنی میں نے تمہاری سچائی اور تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہیں۔ آپ بتائیے، آج آپ کے 25 سالہ بیٹے کے لیے کسی 40 سال کی عورت کا اگر پیغام کوئی لے کر کے آئے تو پٹے بغیر چلا جائے گا کیا؟ آپ بتائیے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ 2 جگہ کی چھوٹی ہوئی ہے اور اس کے بڑے بڑے بچے ہیں پچھلے شوہروں سے، کون ہے جو اس رشتے کو قبول کر لے گا؟ مجھے بتائیے، چاہے آپ کا بچہ گنہگار کیوں نہ ہو، ہسٹری شیٹر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ یہ رشتہ قبول نہیں کریں۔ 25 سال کا ایسا نوجوان جس پر وارے جاتے ہوں سورج اور چاند، اس کے لیے 40 سالہ عورت کا جو 2 جگہ کی چھوٹی ہوئی، اور اسی مکے میں اس کے 2 پچھلے شوہر موجود۔
کون کلیجے والا ہے جو ایسا رشتہ قبول کر لے گا؟ اب بتاؤ تمہارے اندر کتنا جگر ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ عیش و مستی کے لیے کیا گیا نکاح؟ بتا دیجیے۔ اور اس کے بعد اس نکاح کے بعد 25 سال تک دوسرا کوئی نکاح نہیں۔ 40 سال کی بوڑھی عورت محمد الرسول اللہ کے پہلے نکاح میں، اور 25 سال تک یعنی 50 سال کی عمر تک حضور کا دوسرا کوئی نکاح نہیں۔ 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح ہوا ہے انتقال کے بعد۔ کیا اس کے بعد کسی الزام کی گنجائش بچتی ہے؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تم نے سیکھا اور جانا کیوں نہیں؟ اپنے حبیب کی سیرت کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفینس کے لیے تمہیں جانا کیوں نہیں؟ اب بتائیے اتنی صاف ستھری سیرت، بھائی اب 50 سال پر جا کر اس الزام کا دور ختم ہو گیا۔ آپ بتائیے سچائی کیا ہے؟ دھراتل پر سچائی کیا ہے؟ 51 سال کے بعد اب یہ الزام نہیں لگ سکتا۔ ایک بوڑھی عورت، پھر ان کی عمر بھی 51 سال ہے، وہ حضور کے نکاح میں آتی، اور 54 سال تک دوسری کوئی خاتون نکاح میں نہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے۔ تو اتنا صاف ستھرا۔ تو حضور کے یہ متعدد نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ان کی نگرانی سے، اس کے علاوہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ انبیاء کے نکاح اور ان کے اعداد و شمار اللہ تبارک و تعالیٰ خود طے فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویوں کا جو تعدد ہے، یہ احکامات کو نوٹ کرنے کے لیے، اس کو یاد اور محفوظ کرنے کے لیے، امت تک کنوے کرنے کے لیے ایک نبوت کا نظام اور سسٹم تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عائشہ عشرت کے لیے انہوں نے یہ نکاح کیے تھے۔ نکاح کی اس کام کی جو عمر ہے اس کو پوری طرح صاف ستھرا گزار کر کے آگے نکاح کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایسے صاف شفاف حبیب کے آئینے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔